بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کی یاد میں تڑپتے تھے تو بیٹوں نے کہا وہ تو بھولی بسری کہانی ہو گئے، انہیں بھیڑیا کھا گیا اور آپ ابھی تک روتے ہیں۔ کہا مجھے جو ہے وہ یوسف کی خوشبو آتی ہے، تم جاؤ اسے ڈھونڈو۔ اور پھر وہ کہانی لمبی ہے، سورہ یوسف اٹھائیے کہ بھائی تو بھول گئے تھے کہ وہ ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ تو کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن جب مصر پہنچے اور عزیز مصر نے جو یوسف کنویں میں ڈالے گئے تھے آج وہ تخت مصر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان سے کہانی چھیڑی اور کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی تو کہا کہ ٹھیک ہے تم دوبارہ بھی آنا، اور جس بھائی کا تم نے ذکر کیا بڑے شوق سے کیا بنیامین، اس کو بھی لے آنا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اور ان کے جو پیسے تھے وہ بھی ان کی کھرجیوں میں رکھ دیے۔ وہ واپس گئے اور جا کے اپنے باپ سے کہا تو انہوں نے کہا پہلے ایک یوسف گوایا ہے تم نے، اب اس کے بھائی کے ساتھ بھی حشر کرو گے۔ تو اتنے میں جب وہ کھرجیاں کھولی تو پیسے بھی واپس۔ تو کہا کہ ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں غلہ بھی مل گیا، مفلوق الحال ہے، اسے بھی ہمارے واپس کر دی، اتنا اچھا عزیز مصر ہے۔ بہرحال پختہ وعدہ لے کر حضرت بنیامین کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے الگ کر کے انہیں کہا کہ تم میرے بھائی ہو اور تم گھبراؤ نہیں اور تم کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ پھر جب ان کا سامان تیار ہوا تو بادشاہی پیمانہ وہ ان کی کھرجیوں میں رکھ دیا گیا، اور جب نکالا گیا تلاشی دی گئی تو حضرت بنیامین کی کھرجی سے وہ پیالہ نکلا۔ تو کہا کہ اب یہ نہیں جا سکے گا۔ تو وہ واپس گئے تو باپ سے شرمندہ تھے، تو ہم نے پہلے ایک بھائی کو کنویں میں پھینکا، دوسرے کو قید میں ڈالا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم دوبارہ جاؤ تمہیں دونوں مل جائیں گے، ان کو ڈھونڈو جا کے تمہیں دونوں مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ حیران تھے کہ چلو بنیامین تو مل جائیں گے لیکن یوسف کیسے ملیں گے، وہ تو خود کنویں میں پھینکا ہوا ہے ہم نے۔ پھر وہاں سے چلے کنعان پہنچے اور آج بڑے مفلوق الحال تھے اور کہنے لگے کہ عزیز مصر ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم مفلوق الحال لوگ ہیں، اللہ اکبر، ہماری مدد کیجیے، اور ہمارا بھائی بھی آپ کے پاس ہے۔ اور وہ بڑی لجاجت کرنے لگے۔ تب جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا، تمہیں یاد ہے کہ تم اس کے دماغ کی سکرین پہ صورت آئی اور بے ساختہ کا انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف ھذا اخی، کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی۔ اب ان کا بدن کانپنے لگا نا کہ اب وہ یوسف جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا آج شاہ بن کے تخت نشین ہے، تمہارا کیا حال کرے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بغیر فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی معاملہ نہیں، اب تم جاؤ اور جا کے میرے باپ کو لے کے آؤ۔ تو انہوں نے کہانی سنائی کہ وہ تو رو رو کے جو ہے ان کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، وَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالو، دیکھنا کیسے پلٹ کے روشنی آتی ہے۔ یار جب حضرت یوسف کی اتری ہوئی قمیض اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں کی بینائی لٹا سکتی ہے تو محمد عربی کے منہ مبارک کی ان کا کمال کیا ہو۔ تو حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی شریک ہوئے ناکام نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کی ٹوپی میں حضور کے مبارک آؤ تو صحیح اس کے چوکھٹ پہ، اس کے در پہ حاضر تو ہو، اس کو اپنے دکھڑے کو، اپنی ضروریات اس کی دہلیز پہ رکھو۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ تو آؤ اس کی چوکھٹ پہ۔ ساری رات بت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخا بولتی ہے یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ ساری رات کھڑی ہوتی ہے، سحر تک کھڑی رہتی ہے، اور مدتیں ہو گئیں، چہرے پہ جھریاں آ گئیں، بڑھاپا چھا گیا، بالوں میں چاندی اتر آئی۔ روزانہ سرے شام کھڑی ہو جاتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، بت سامنے ہے، اور کیا کہتے یا صنمی یا صنمی۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی یا صنمی پکار رہی تھی، نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا گئی اور کہا یا صمدی،
یا صمد، یا بے نیاز اللہ۔ تو جب یہ کہا تو فوراً جبریل امین کو حکم ہوا، جبریل جلدی جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، اس بچھڑی کو یوسف ملا دے۔ مالک یہ تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہی ہے، تو بھی جانتا ہے۔ زباں بل کھا گئی ہے، کہا جبریل جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، بت نے یوسف نہیں ملایا۔ آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے نا، اگر میں نے بھی اس کی بات پوری نہ کی تو میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا دے، تو اس سے مانگو، اس کی دہلیز پہ آؤ اور اس کے آگے ہاتھ جوڑو، اس کو منتیں کر کر کے مناؤ اور مصلے پہ سر رکھ کے اس کی رحمتوں کو آواز دو، اور جب اس سے پکارو گے اور اس کے حضور عرض کرو گے تمہاری ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا، ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے کیا کہہ رہا تھا۔ مانگنے والوں نے بھی تو کمال کر دی نا، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مسجد نبوی کے کونے میں کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ اگر بیٹا کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے، میں نے ہمسایوں آپ سے ہی مانگنا ہے، تو باپ کو پھر اپنا بیٹا پڑا تو دے گا کہ اس نے بات ہی ایسے کی ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ وہ اس انداز سے دعا مانگ رہا تھا۔ حضور نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو اس سے مانگو، اپنی حاجتیں اس کی دہلیز پہ رکھو۔ وہ کہتے ہیں میرے بندو میری دہلیز پہ آ جاؤ۔ بھاگنے والوں کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی یوں بھی کسی بھاگنے والوں کو آواز دیتے؟ کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے یہ انداز بھی دیکھا ہے کہ جو اس سے بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کی دہلیز کو چھوڑ کے جا رہا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اس کو اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھولے ہوئے انسان، او بھاگ کے جانے والے انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ وہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی نالائق